ابن زیاد نے اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو بھیجا اور مختلف طریقوں سے کہیں دولت کا لالچ دے کر، کہیں عہدے کا لالچ دے کر، یا کہیں سزا کی خبر دلا کے لوگوں کو منتشر کروا دیا۔ بہرحال جو چند ہزار لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام تک صرف 30 رہ گئے، اور وہ 30 بندوں کو دیکھ کے جب ابواب کندہ کی طرف جانے لگے، تھوڑا آگے پہنچ کے دیکھتے ہیں تو اکیلے رہ گئے۔ وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے کوفہ میں قسمیں کھائی تھیں، بیعت کی تھی، وہ سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ بڑا پریشان ہوئے، مختلف گلیوں میں پھر رہے تھے۔ تو ایک عورت تھی، طوعہ اس کا نام تھا، اس کے گھر کے پاس جب تھے، اس کے بیٹے نے بعد میں حکمرانوں کو جا کے اطلاع کر دی، ابن زیاد کو جا کے اطلاع کر دی کہ بھئی یہ ہمارے ہاں ہیں، اور بعد میں وہ لوگ آئے اور مسلم بن عقیل ان کو گھیر لیا گیا۔ کوئی 70 کے قریب لوگ آئے تھے، یہ اکیلے تھے، اور انہوں نے اکیلے نے ان سب کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کو ایک دفعہ 2 دفعہ تو بھگایا، لیکن بہرحال انہوں نے گھر کو ہی آگ لگا دی اور ان کو قید کر کے لے جایا گیا۔ جب ان کو قید کر کے لے کے جا رہے تھے تو جس گھر میں ٹھہرے تھے نا، جس عورت نے ان کو پناہ دی تھی، اسی کا شوہر ابن زیاد کے پاس لے گیا تھا۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو اتنا تو میرا کام کرو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبدیل حال کی اطلاع کر دو کہ اب وہ حالات نہیں، پہلا جو میرا خط تھا وہ اور تھا، اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے، ایسا بھی ہوا درمیان میں کہ آپ کی گرفتاری سے پہلے آپ ہانی بن عروہ کے گھر میں آپ چھپے ہوئے تھے۔ ہانی بن عروہ بیمار ہو گئے تو ابن زیاد تیمارداری کے لیے آیا، تو وہاں پر لوگوں نے ہانی بن عروہ کو کہا کہ دیکھو دشمن خود آ رہا ہے تیمارداری کے لیے، اس کو یہیں فارغ کر دو، ٹھکانے لگا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، گھر آئے ہوئے بندے کو اس طرح ختم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ لوگ تو انتہائی شرافت کا اور انتہائی خلوص کا مظاہرہ کرنے والے تھے، لیکن ابن زیاد بہرحال انتہائی مجرم آدمی تھا۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، ان کو بھی کہا کہ ابن زیاد رات کو یہاں آئے گا عیادت کے لیے فلاں بندے کی، آپ موقع پا کے اس کو اگر مار دو گے کام ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اہل کوفہ آپ کی بیعت دوبارہ کر لیں گے اور پھر حضرت حسین کو آپ اطلاع کر دیں۔ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قابل ملاحظہ بات یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، نہ صرف اپنی موت بلکہ جن کو بلایا ہے ان کے بارے میں بھی خطرات ہیں، اور ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جس شخص کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ اس طرح ان کے گھر میں آ رہا ہے، اور یہ چوری چھپے اس کو قتل بھی کر سکتے تھے، مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت کا جو جوہر شرافت یہ رہا ہے کہ وہ تقاضائے اتباع سنت کو دیکھا کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، اور یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو ہر کام پر اس چیز کا مقدم رکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں، شریعت کا طریقہ کیا ہے۔ ایک ہاتھ میں آئے ہوئے موقع کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ شرافت کے خلاف تھا۔ بہرحال مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب ابن زیاد شہید کرنے لگا تو انہوں نے کہا بھی مجھے وصیت کا موقع دو۔ تو ابن سعد کو ابن زیاد نے بھیجا کہ بھئی جاؤ سن لو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی ایک فلاں شخص کے میں نے 700 درہم دینے ہیں، میں تو ابھی مرنے لگا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ میری ایک رشتہ داری ہے، تم میرا وہ قرضہ ادا کر دو۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی کسی کا حق ہے تو اس کی فکر۔ یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں ایسا واقعہ چاہیے جس سے دل تڑپ جائیں، آنکھیں رونے لگ جائیں، اور اس کے بعد 4 دن بعد ہم وہیں کے وہیں ہوں، کہ معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد گردن اتار دی جائے گی، ختم کر دیا جائے گا، لیکن جس کا حق دینا ہے اس کے حق کی پرواہ آخری سانس تک ہے۔ کبھی ہم نے اہل بیت کا یہ طریقہ بھی لیا کہ ہم بھی جس کا حق دینا ہے اس کی فکر کرنے والے بن جائیں؟ ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا جی ایک تو میں نے 700 درہم قرض دینے ہیں، تم فلاں کو میرا قرضہ ادا کر دو، دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کر دو۔ تو عمر بن سعد نے ابن زیاد سے پوچھا کہ میں وصیت پوری کروں؟ تو ابن زیاد نے کہا بے شک امین آدمی خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، کہ واقعی یہ امین ہے، ان کے تم قرضہ ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ، سو وہ اگر ہمارے مقابلے کے لیے نہیں آتے تو ہم بھی نہیں جاتے۔